پھر وہ اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل فرما دے تو تمام مرادیں بر آئیں، ورنہ یہ ساری چیزیں اور یہ سارا آؤ بھگت دنیا میں یہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے اور جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ تو ان بھائیوں کی عزت افزائی ہے اور حوصلہ افزائی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ من آنم کہ من دانم۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا کیفیت ہے اس کی۔ ہم تو بس اسی امید کے سہارے، بلکہ میں تو کہا بھی کرتا ہوں عموماً کہ یہ سارا کام جو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے وہ بل اسی طرح کہ وہ شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں خون ساتھ لکھوا کے۔ جو خدام حدیث تھے حضرات محدثین رحمہم اللہ، اس فہرست میں بس نام لکھانے کے لیے یہ یوں سمجھیے کہ وہ ہم خون لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے نا وہ شہیدوں میں آ جائے، علم کے خادموں میں آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عاقبت اور ہماری آخرت بہتر فرما دے، ورنہ یہ معاملہ نہایت نازک ہے بھائیو، بہت نازک ہے۔ گفتگو کا میدان ہو تب بھی نازک ہے، تحریر کا میدان ہو تب بھی نازک ہے۔ تحریر کسی کام کی نہ ہو تو بھائی قارئین مطمئن نہیں ہوتے، اگر خطیب اپنے خطبے میں کامیاب نہ ہو تو دوبارہ اس کو سننے کے لیے نہیں آتے۔ تو اسی لحاظ سے خطیب بھی اور ایک رائٹر بھی، کاتب بھی یا مصنف بھی، وہ دوہری تلوار، دو دھاری تلوار پہ قائم ہوتا ہے، دو دھاری تلوار پہ۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے۔ اگر لوگوں کی باتوں کی طرف آ جائے تو ساری محنت اکارت، ساری کوشش بالکل برباد۔ ہمیں یہی چاہیے، آپ سے بھی میری یہ التماس ہے کہ ہم خادموں کے بارے میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں آج ہی بھائی صاحب عبدالخالق صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ساری دین کی برکتیں ہیں، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ دین سے ہم نے سب کچھ کمایا ہے، عزت دین کی بدولت، یہاں آنا دین کی برکت سے، دوسرے ممالک میں جانا دین کی برکت سے، ورنہ ہم کو تو کوئی آدمی مزدوری پہ بھی نہ رکھے، مزدوری کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ، ایک دن کی مزدوری کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ رکھے۔ یہ سب دین کی برکتیں ہیں کہ یہاں بھی آپ کی خدمت میں پہنچے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی گاہے بگاہے ساتھی بلا لیتے ہیں اور جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دین کی برکت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معنی خیز بنائے اور اپنی جناب میں اس تمام محنتوں کو قبول فرما لے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے کہ طائفہ منصورہ کی خصوصیات کیا ہے، یہ بڑا طویل عنوان ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا ایک حصہ، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً
یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق پہ قائم ہے، اور اسی حق پہ وہ اپنے تمام معاملات اور تمام اپنے اختلافات اور اپنے تمام جھگڑے، اپنے تمام فیصلے وہ اسی حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور ایک حدیث کے لفظ ہے منصورین علی الحق، اور اسی بنیاد پر عنوان رکھا گیا طائفہ منصورہ، کہ ایک جماعت ہمیشہ تک رہے گی اور وہ غالب رہے گی، حق پہ قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑیں گے نہیں۔ حتیٰ تقوم الساعہ، فرمایا حتیٰ کہ یہاں تلک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ گویا یہ گروہ اور یہ طائفہ منصورہ، امت میں ایک جماعت، وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ منصورہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے، اس سے مراد اصحاب الحدیث، حدیث کے خدام ہیں، حدیث کو ماننے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، اپنی تمام تر توانائییں حدیث کے حوالے سے خرچ کرنے والے۔ ایک دوسرے عنوان سے اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز پہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، کہ دین کی جب ابتدا ہوئی تھی تو دین پہ عمل کرنے والے اجنبی سمجھے جاتے تھے، غرباء اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں چند آدمی، ان کی اوقات ہی کیا ہے جناب، یہ آٹے میں نمک کی مثال اور انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد، ان کی کیا حیثیت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دین کی ابتدا ہوئی تھی تو دین کو قبول کرنے والے یہ غرباء تھے، اجنبی تھے۔ اللہ اکبر، اجنبی سمجھے جاتے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ، ایک دور پھر ایسا آئے گا کہ یہ دین اسی طرح غرباء ہی میں باقی رہ جائے گا، یعنی لوگ اس وقت بھی، بعد کے دور میں بھی ان کو اجنبی سمجھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، ہاں یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن سُنَّتِي، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقراء اور یہ غرباء اور یہ اجنبی لوگ وہ ہوں گے جو میری سنت کا احیاء کریں گے، لوگ سنت کو چھوڑیں گے اور یہ سنت کا اہتمام کریں گے، لوگوں کو سنت سے متعارف کرائیں گے، لوگوں کو سنت کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بدعات چھوڑا کے صراط مستقیم جو سنت کا ہے اس پہ لوگوں کو گامزن کرنے اور اس پہ لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں گے۔